بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا لاسٹ مرحلہ چل رہا ہے۔ تو لاسٹ مرحلے میں ہمارے 5 ٹیسٹ ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 1 کا ہم نے ایک آج ریویو لیکچر تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، کلاس سیکنڈ ایئر سوکس کے بارے میں ہم نے ٹیسٹ نمبر 1 جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا یہ چیپٹر ہے اسٹوڈنٹس آئین کا تاریخی جائزہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو چیپٹر ہے یہ آپ کی بک کا قریباً 40% ہے، آئین کا تاریخی جائزہ۔ اور یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے کیونکہ اس سے کم و بیش 2 سوال آتے ہیں۔ آپ کے ٹوٹل 5 سوال آتے ہیں اور 90% چانس ہے کہ اس چیپٹر سے آپ کے 2 سوال آئیں گے۔ آپ نے 5 لانگ کویسچن میں سے 3 سوال حل کرنے ہوتے ہیں اور 2 تو اس چیپٹر سے ہی آ جاتے ہیں۔ تو یوں یہ چیپٹر انتہائی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے آپ کا ٹیسٹ نمبر 1 اسی چیپٹر سے ہوگا۔ اب اس میں میجر جو ٹاپک ہیں اسٹوڈنٹس، وہ 10 میجر ٹاپکس ہیں جن کو آپ نے کسی بھی ٹاپک کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے۔ انتہائی امپورٹنٹ یہ 10 ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ہم تیاری وہ کر رہے ہیں جس سے آپ کی محنت آپ کو کم کرنی پڑے اور آؤٹ پٹ زیادہ ملے، تو اس لحاظ سے یہ 10 کویسچن آپ نے تیار کرنے ہیں، میجر لانگ کویسچن۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد کے اہم نکات۔ قرارداد مقاصد والا سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ پچھلے جو چیپٹر میں آپ نے کیا تھا وہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور وہ اور ہے، اور یہ قرارداد مقاصد اور ہے۔ یہ جب پاکستان بن گیا تھا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی خان نے ایک قرارداد اسمبلی سے پاس کروائی تھی، جس کے تحت یعنی اس کے اندر وہ سارا ایجنڈا ہے جو پاکستان بننے کے مقاصد تھے کہ ہم ملک پاکستان بنا کر اس کو اس ڈائریکشن پر چلائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی تینوں آئینس کے اندر، تینوں کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ قرارداد۔ تو یہ آپ نے پہلا ٹاپک بیٹا اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس میں سے اندر سے شارٹ کویسچنس آتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کویسچن آتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، عدلیہ کی آزادی سے کیا مراد ہے۔ اس کے جو پوائنٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہمارا ہے 1956 کے آئین کے خد و خال۔ خد و خال یا خصوصیات، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1956 کا آئین، اس کے سارے پوائنٹس آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور ان پوائنٹس کی سے بھی آپ کا کوئی نہ کوئی شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ نے تیسرا لانگ کویسچن کرنا ہے 1962 کا آئین، ہمارا یہ دوسرا آئین ہے 1962 کا آئین، اس کی خصوصیات یا اس کے خد و خال، یہ بیٹا آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اب 1956 کا آئین اور 1962 کے آئین میں 19-20 کا فرق ہے، وہی جی۔ تو 1962 کے آئین کے خد و خال یا خصوصیات میں سے بھی آپ کا آؤٹ لائن جو ہیں وہ آپ کا شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے چوتھا ٹاپک کرنا ہے وہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات، اس کے اسباب، ٹھیک ہے جی۔ مشرقی پاکستان جس کے بارے میں یہ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارا پاکستان 2 حصوں میں منقسم تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ ایک حصہ ہمارا 1971 میں کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا، ایک علیحدہ ملک بن گیا، اسی کو ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ تو وہ کیوں علیحدہ ہو گیا ہم سے، وہ وجوہات آپ نے تیار کرنی ہے پوائنٹس کی روشنی میں۔ ہندو اساتذہ کا کردار تھا، ٹھیک ہے جی۔ جغرافی حدود کا مسئلہ تھا کہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ کاروباری حضرات جو تھے، تاجر تھے، وہ ہندو تھے۔ تو یہ اس طرح کے سارے پوائنٹس ہیں اس میں، یعنی وہ ساری وجوہات جو کہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے اسباب بنی وہ آپ نے تیار کرنی ہے چوتھے نمبر پہ۔ اس میں سے بھی آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، مجیب الرحمان کا چھین کا فارمولہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 5واں سوال آپ نے تیار کرنا ہے 1973 کے آئین کے خد و خال۔ ہمارے 3 آئین ہیں، ایک 1956 میں بنا، ایک 1962 میں بنا اور تیسرا 1973 میں۔ 1973 کا آئین اس وقت ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو نے، یہ پہلا آئین تھا جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے، کہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے 25 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی ترتیب دی تھی سیاستدانوں کی، تو مشاورت کے تحت یہ آئین بنا تھا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں متفقہ آئین۔ تو 1973 کے آئین میں جو 1956 کا آئین ہے، 1962 کا آئین ہے، اس کا کوئی 30% ایڈ ہے،
مثلا مسلمان کی اس میں تعریف کر دی گئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے اللہ کے نبی کو آخری نبی بھی مانے، خاتم النبیین مانے، وہ مسلمان ہوگا۔ 2 ایمانی مقننہ بنا دی گئی، پہلے ایک ایمان تھا پھر 2 ایمان بنا دیے گئے، قومی اسمبلی اور ایک سینٹ۔ اس طرح کر کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کا اس میں اضافہ کیا گیا، باقی یہ بھی پچھلے کانسٹیٹیوشن کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6 پہ آپ نے اسٹوڈنٹس، نمبر 7 پہ آپ نے کرنا ہے پارلیمنٹ کے اختیارات۔ پارلیمنٹ ہماری 2 حصوں پر منقسم ہے، ایک ہماری قومی اسمبلی اور ایک سینٹ ہے۔ ٹاپک کے اندر آپ نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے اراکین کتنے ہیں، ان کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے، اس کا سربراہ کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، سینٹ کا سربراہ کون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے سارا جو ہے پارلیمنٹ کے اختیارات وغیرہ وہ سارے آپ نے ڈسکس کرنے ہیں۔ نمبر 8 پہ آپ نے کرنا ہے صدر پاکستان کے اختیارات۔ پورا ٹاپک ہے صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، صدر کی اہلیت کیا ہے، صدر کے پاس اختیارات کیا ہوتے ہیں، یہ سارا آپ نے تیار کرنا ہے۔ 9ویں نمبر پہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کے اختیارات کو ڈسکس کرنا ہے، سیم ایز صدر۔ اور 10واں اور آخری میجر ٹاپک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات۔ سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کی عدلیہ کا سب سے بڑا ستون ہے، پہلے نمبر پہ سیشن کورٹس ہے، پھر ہائی کورٹس ہے اور آخری سپریم کورٹس ہے، پاکستان کی عدلیہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اچھا، یہ 10 لانگ کویسچن آپ نے بیٹا پڑھنے ہیں اچھی طرح بک سے، پھر ان 10 کی آپ نے شیٹس پر آؤٹ لائن علیحدہ لکھ لینی ہے، 10 کی 10 سوالات کی 15 20 آؤٹ لائن ہوگی ہر سوال کی۔ ان آؤٹ لائنس کو آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، جس طرح آپ چھوٹے ہوتے ہوئے ٹیبلز تیار کرتے تھے، آپ کی فنگر ٹپس پہ آؤٹ لائن ہو۔ تو جب آپ نے لانگ کویسچن آپ کے آؤٹ لائن آپ فرنٹ پہ لکھ لیں گے تو پھر اس کا مٹیریل آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، وہ آپ کے مائنڈ میں فوری طور پر آ جائے گا اور آپ اس کو اچھی طرح پھر جو ہے لکھ پائیں گے، اور آپ کا سمجھو 70% سوال ہو جاتا ہے اگر آپ کی پاس آپ کی آؤٹ لائن ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، ان 10 ٹاپکس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، پھر ان کی آؤٹ لائن آپ نے لکھ لینی ہے، پھر ان آؤٹ لائن کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ 10 سوال آپ کے تیار ہو گئے تو آپ کا سمجھو بورڈ کا ایک کویسچن تو 100% ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے کرنے ہیں ایکسرسائز کے شارٹ کویسچنس۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر کلاس میں آپ کا 70% پیپر چیپٹر کے اندر سے آتا ہے، ایکسرسائز سے 30% آتا ہے، جبکہ اس کے برعکس فرسٹ ایئر میں آپ نے پیپر دے کے آئے تھے سوکس کا، وہ 70% ایکسرسائز سے آتا ہے، 30% چیپٹر کے ٹاپک کے اندر سے بھی آتا ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں تو لہٰذا 70% آپ کے ایکسرسائز سے ہٹ کے سوال آئیں گے، تو ایکسرسائز کے شارٹ آپ نے کرنے ہیں، وہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو ایکسٹرا شارٹ کویسچن ہے اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ہدایات دی تھی کہ آپ نے ہمدرد کا اسکالر ماڈل پیپر لینا ہے، اسکالر ماڈل پیپر، اس میں سے آپ نے سارے ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں، ایم سی کیوز کوئی بھی نہیں چھوڑنا، وہ 250 300 ایم سی کیوز اس چیپٹر کا بنے گا اور وہ سارے کے سارے آپ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس دوسرے چیپٹر کے میں نے 50 شارٹ کویسچنس آپ کو ہائی لائٹ کر دیے تھے، نشان لگا دیے تھے کہ بیٹا یہ والے شارٹ کویسچن آپ نے تیار کرنے ہیں، وہ 50 شارٹ کویسچن آپ نے تیار کرنے ہیں، ان سے آپ کا ایک پورا پورشن شارٹ کویسچن کا آئے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے پیپرز میں 50 نمبر صرف اور صرف شارٹ کویسچنس کے ہیں، 20 نمبر ایم سی کیوز کے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ شارٹ کویسچن پک کر جاتا ہے 50 نمبر لے جاتا ہے، اور 20 ایم سی کیوز کے ملا کے 70 نمبر تک وہ پہنچ جاتا ہے، تو صرف 30 نمبر ہیں لانگ کویسچن کے، تو 70 نمبر جو بچہ لے گیا تو اس کو پھر آپ لانگ اس کا ایک یہ 10 سوال آپ نے کر کے ایک لانگ پکا ہو گیا، تو یعنی کہ 10 نمبر کا آپ نے لانگ کر لیا تو 80 نمبر پہ آپ پہنچ جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ یہ 10 سوال کر کے۔ تو جو بچہ چاہتا ہے کہ میرے 80+ نمبر آئیں اور کم از کم 80 آئیں، تو وہ انتہائی آسان فارمولہ ہے، انتہائی اہم اور آسان فارمولہ ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ نمبر 1 اچھے طریقے سے تیار کریں، اس کے 10 لانگ اچھی طرح تیار کریں، پھر اس کے ایکسرسائز کے شارٹس تیار کریں، لانگ کی آؤٹ لائن تیار کریں، پھر ہمدرد ماڈل اسکالر پیپر لے کر ہمدرد ماڈل پیپر وہاں پہ جو 50 شارٹ کویسچن میں نے آپ کو ٹک کر کے دیے ہیں، ٹک مار کر کے دیے ہیں، بورڈ پہ میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھوائے ہیں، وہ آپ نے تیار کرنے ہیں، اور اس کے بعد ٹوٹل ایم سی کیوز آپ نے تیار کرنے ہیں۔ یہ ٹیسٹ آپ نے اچھا تیار کر لیا تو آپ نے 50% پیپر کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کو انتہائی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے،
کم محنت میں آپ زیادہ نمبر حاصل کر پائیں گے اگر آپ ان دنوں کو، ان 5 ٹیسٹوں کو اہمیت دیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے یہ 5 ٹیسٹ اچھی طرح ہو گئے اور جو میں شارٹ کٹ سلیبس آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کا اچھی طرح تیار ہو گیا، تو یاد رکھیں آپ کے فرسٹ ایئر کی طرح، چونکہ آپ کا پاس ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کے 80+ نمبر میکسیمم اسٹوڈنٹس کے ہیں، اس دفعہ بھی انشاءاللہ 80 سے بھی آپ کراس کر دیں گے۔ تو یہ ٹیسٹ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے، پریزنٹیشن کا اچھی طرح پرفارم کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔